ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ عمل کرنے سے آپ کی ساری پریشانیاں دور اور جو بھی آپ اللہ سے مانگیں گے اس کو آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ تو یہ عمل بتایا گیا ہے، ایک مختصر سا ایک چھوٹا سا عمل کہیے یا چھوٹی سی دعا کہیے، عمل ہی کہیے کیونکہ وہ عمل ہے اصل میں۔ کہ دیکھیے اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا گیا، اس کو نقل کیا گیا، تو اس میں یہ بتلایا گیا کہ اگر کسی بھی طرح کی آپ کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو آپ اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی ضرورت کو رکھیں۔ جیسے ہی ہم اپنی ضرورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری ضرورتیں اللہ کے یہاں پر مانی جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاجتوں کو پورا کریں گے۔ عمل مختصر سے یہ بتلایا کہ بھئی ہم اچھی طرح سے وضو کریں گے، وضو کرنے کے بعد ہم اسے ایسی جگہ پر نماز کی نیت باندھیں گے جہاں جس کو ہم بولتے ہیں نا مخفی مقام، یعنی کہ پوشیدہ جگہ، چھپی ہوئی جگہ، اور اس طرح کی جگہ جہاں پہ ہم یہ سمجھ لیں کہ بھئی یہاں پر ہمیں کوئی شخص نہیں دیکھ سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور میں ہوں، ہمارے بیچ میں کوئی شخص ہمیں دیکھنے والا بھی نہیں ہے، صرف میرے رب سے میرا واسطہ ہے۔ یہاں کوئی جنگل کا مقام ہو یا کوئی اپنے جگہ اپنے گھر میں کوئی اس طرح کی جگہ آپ طے کریں جہاں پر آپ کو یہ معلوم ہو کہ بھئی یہاں پر کوئی شخص مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے۔ تو اس میں فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم 4 رکعت کی نیت باندھیں گے، اس طرح سے باندھیں گے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ہم قل هو اللہ احد پوری سورت 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس طرح سے ہم پوری رکعت ایک مکمل ہو گئی۔ پھر دوسری رکعت میں جو ہماری دوسری رکعت ہوگی وہ اس طرح سے ہو کہ بھئی دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد پھر 20 مرتبہ پڑھیں۔ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد پوری سورت 30 مرتبہ، اور چوتھی رکعت میں قل هو اللہ احد 40 مرتبہ پڑھیں گے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد۔ پھر اس کے بعد اچھی طرح سے سلام پھیریں، یعنی کہ جب ہم سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہو جائیں تو 50 مرتبہ قل هو اللہ احد پوری سورت اخیر تک پڑھیں۔ پھر 50 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنے کے بعد ہم کو کیا کرنا ہے؟ دیکھو سمجھ میں آ رہا ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں، 50 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنی ہے نماز سے فارغ ہونے کے بعد، 50 مرتبہ پوری صورت۔ پھر اس کے بعد ہم 70 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں گے، اور درود شریف کے بعد پھر 70 بار لا حول ولا قوت الا باللہ اخیر تک اس کو پڑھیں گے ہم 70 مرتبہ۔ اس کے بعد اپنے پروردگار عالم سے ہم ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً جو روایت کیا گیا وہ یہ بتایا گیا ہے، اس میں اس دعا کے اندر یہ بتایا گیا ہے اس مختصر سے عمل میں کہ بھئی اس طرح کے عمل کرنے سے اگر آپ صاحب اولاد نہیں ہیں تو اللہ آپ کو اولاد سے نوازے گا، یا آپ کے لڑکیاں ہیں لڑکے نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں پر بھی اس نسخے کو آزمایا گیا تو اللہ کا شکر ہے ان کے 3 بیٹیاں ہوئیں، 3 بیٹوں کے بعد ان کو یہ عمل بتایا گیا تو انہوں نے اس عمل کو کیا، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے پھر ان کو 2 بیٹے اور دیے ہیں، آج ان کے 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں اس مختصر سے عمل کرنے کے بعد۔ اور پھر اس میں جیسے کوئی شخص اپنے وطن سے دور ہے، وہ وطن آنا چاہتا ہے تو اس عمل کو کرے، اللہ سے مانگے، انشاءاللہ اپنے گھر واپس آئے گا۔ یا ہمارا کوئی بچہ گھر سے بھاگ گیا ہے، یا ہم اس کو مطلب خود چلا گیا، بھاگ گیا، یا کسی نے اٹھا لیا، کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی اگر آتی ہے، یا ہم پر کسی طرح کا کوئی قرضہ ہو گیا، ہم اس کے ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو اس مختصر سے نسخے کو آزمانے کے بعد آپ انشاءاللہ قرض سے بالکل بری ذمہ ہو جائیں گے، سب کا قرض بھی ادا ہو جائے گا۔ اور اگر آسمان پر گناہ بھی ہوں گے، یہ الفاظ ہے اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے نا، اس میں اس طرح سے بتایا گیا ہے کہ اگر آپ پہ آسمان بھر گناہ ہوں گے اور آپ اپنے پروردگار کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ کتنے بڑے کمال کی بات ہے! غرض کوئی بھی حاجت آپ کی ہے تو اللہ اس کو پوری کریں گے۔ اور پھر اخیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ تم اس عمل کو احمقوں کو نہ بتانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غلط کاموں پر معاونت مانگ کے اللہ کی معاصی کا شکار ہو جائیں اور گناہوں کے مرتکب ہو جائیں۔ اس لیے اس مختصر سے عمل کرنے کے بعد آپ پروردگار کے سامنے معافی مانگیں، اپنی حاجتوں کو رکھیں، اپنی ضرورتوں کو رکھیں، انشاءاللہ سارے کے سارے کام آسانی سے حل ہو جائیں گے۔